یاسین ملک کے خلاف NIA نے دائر کیا ہے ان کی عمر قید کی سزا کو پھانسی کی سزا میں تبدیل کرنے کے لیے عدالت پہ اس وقت میں ایک دباؤ ہے۔ نومبر میں اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ایک تو مقدمہ وہ ہے جو NIA نے پیش کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ سب کو آگاہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بھی ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یاسین ملک کا اپنا کیا مقدمہ ہے اور اس کی کہاں کہاں پہ اس کے ڈاٹ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جب تک ہمیں خود یاسین صاحب کے اپنے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئے گی تو ہم سب کوئی حتمی اندازہ نہیں کر پائیں گے۔ یاسین ملک صاحب نے 19 مارچ 2020 کو دلی کی تہاڑ جیل سے انگریزی زبان میں کوئی 7-8 صفحوں کا ایک خط لکھا، اوپن لیٹر ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، اور اس میں ان کے مخاطب وہ کردار تھے جنہوں نے یاسین ملک صاحب کے ساتھ 1994 میں جو ہے جب وہ جیل میں تھے مذاکرات کیے۔ دیکھیے، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور جیلوں میں بند ہوتے ہیں تو ریاستیں ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی راستہ نکالتی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اسے آپ کوئی جھٹلا نہیں سکتے۔ میں زیادہ اور دور نہیں جاتا، 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا دیتا ہوں۔ خود شیخ عبداللہ 15-16 سال تک جیل میں رہے، بہت سارے مواقع آئے جہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ میں بہت ساری چیزوں کا بہت اندرونی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ اس میں مرزولہ سارا بائک کا ایک بڑا کردار تھا، جو کانگریس کی سیکرٹری جنرل تھیں 1953 میں۔ جب شیخ عبداللہ اریسٹ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کس طریقے سے ری اپروچمنٹ کی بات کی، پھر 1963 میں جب ایجیٹیشن ہوا موئے مقدس کا سری نگر میں، تو اس کے بعد ایک زبردست تحریک چلی، بہت زبردست، موئے مقدس کی واپسی کی۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے ایک شیخ صاحب کی ایک لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی، اور ان کو اور جو ہے اس بات پہ، اس ڈیمانڈ پہ کہ وہی آ کے اس بات کی شناخت کریں گے کہ جی موئے مقدس اصلی ہے یا نہیں، تو ان کی رہائی کا پھر وہ وہیں نہیں رکا، اس میں پھر انٹرنیشنل ایکٹر بھی انوالو ہوئے، اور پھر ایک پروسیس چلا کہ شیخ صاحب کو رہا کیا جائے اور کشمیر کے تنازع کا کوئی راستہ، کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اگر آپ اس دور کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی بات کر رہا ہوں، میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت میں ایک پروسیس چلا جس میں امریکی حکومت بھی انوالو تھی، سعودی حکومت بھی انوالو تھی، اور انڈیا پاکستان کے ساتھ باقاعدہ ان لوگوں کی بات چیت ہوتی رہی، اور اس ایک سارے عمل میں شیخ عبداللہ کو رہا کر کے پاکستان بھیجنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے کیا بات ہوئی، وہ اس کے اوپر بھی بعد میں کسی وقت میں ویلا کروں گا۔ تو شیخ عبداللہ کو پاکستان بھیجنا پڑا۔ بدقسمتی یہ ہے خود کشمیریوں کی بھی اور ہندوستان پاکستان کی بھی کہ اس وقت میں وہ پروسیس رک گیا پنڈت نہرو کی وفات کی وجہ سے، اور شیخ عبداللہ جب مظفر آباد پہنچے ہوئے تھے، جن کو میری معلومات کے مطابق اگر پنڈت نہرو نہ مرتے تو ان کو اسی راستے سے سری نگر جانا تھا، یعنی چکوٹھی کے راستے سے اور اڑی کے راستے سے ہوتے ہوئے سری نگر جانا تھا۔ یہ ایک بیہائنڈ دا سین ایک طے ہوا تھا، اور اس میں کچھ فیملیز کو کہ جن کو جو ہے وہ شیخ صاحب نے یہ سوچا تھا کہ وہ، اور اس کے اوپر ہندوستان کی گورنمنٹ سے پہلے سے بات ہوئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ لے کے واپس جائیں گے۔ تو بہرحال جو اس پہ بھی پھر کبھی میں بات کروں گا۔ اب میں آتا ہوں اس بات پہ، اور اس کو 2 حصے کروں گا اس ویلا کے، کہ یاسین ملک کی جو 1994 میں جیل میں ملاقاتیں ہوئیں، کن لوگوں سے ہوئیں، کیا بات چیت ہوئی، اس کے اوپر یاسین ملک صاحب کا اپنا ایک بیان موجود ہے تحریری۔
وہ انہوں نے خط کی روشنی میں، ایک خط کی روشنی میں جیل سے لکھا اور ان کی بہنوں نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں وہ پڑھا اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا اور سنا۔ میں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ ان کے اس خط کو، ان کی بہن کی پریس کانفرنس کو ہر اس جگہ پہ پہنچاؤں، ان لوگوں تک پہنچاؤں کہ جن جن کے نام اس خط میں موجود تھے۔ اب میں اگلے ویلاگ میں آتا ہوں، اگلی بات میں آتا ہوں پورا یاسین صاحب کا وہ خط کا اردو ترجمہ، خلاصہ اس کا، تاکہ ہم بات سمجھ سکیں کہ یہ یاسین صاحب کا اپنا کیا مقدمہ ہے۔